بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج منگل اور دسمبر کی 5 تاریخ ہے۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ICCI کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ تاجر برادری اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، تاہم یونائٹڈ بزنس گروپ اور بزنس مین پینل پروگریسو کے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن کے لیے متفقہ نامزد امیدواروں کے پاس بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کروانے، برآمدات میں اضافہ کرنے، زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط بنانے اور صنعت کاری کو بہتر فروغ دینے کے لیے ایک واضح ویژن موجود ہے۔ لہٰذا وہ فیڈریشن کا الیکشن جیت کر بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کروانے اور معیشت کی بحالی کے لیے فعال کردار ادا کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے چیمبر کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیاری کی جانب سے اپنی رہائش گاہ پر UBG اور BMP پروگریسو کے فیڈریشن کے الیکشن کے لیے متفقہ نامزد امیدوار برائے صدر، سینئر نائب صدر اور نائب صدر کے اعزاز میں دیے گئے ایک استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد، راولپنڈی ڈویژن، گلگت بلتستان اور دیگر علاقوں سے FPCCI کی جنرل باڈی اور ایگزیکٹو کمیٹی کے 40 سے زائد ممبران نے استقبالیہ میں شرکت کی اور فیڈریشن کے الیکشن میں UBG اور BMP پروگریسو کے متفقہ امیدواروں کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ UBG اور BMP پروگریسو کے فیڈریشن کی صدارت کے لیے متفقہ امیدوار عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ ان کے گروپ نے تاجر برادری کے اہم مسائل کو حل کرنے اور معیشت کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ایک 2 سالہ منصوبہ تیار کیا ہوا ہے، لہٰذا FPCCI کا الیکشن جیت کر اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا اور پاکستان کو خطے کی ایک مضبوط معیشت بنانے کے لیے مرحوم SM منیر کے مشن کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ انہوں نے تمام ووٹرز اور سپورٹرز کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ان کی توقعات پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ UBG اور BMP پروگریسو کے فیڈریشن کے لیے امیدوار برائے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد FPCCI کی عزت و وقار کو بحال کرنے، اسے ملک کا ایک مضبوط ادارہ بنانے اور بزنس کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کاروبار کے متعلقہ شعبوں کے سٹیک ہولڈرز کو حکومتی حکام کے ساتھ میٹنگز میں شامل کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے شعبے کی تاجر برادری کے مسائل بہتر انداز میں حل کروا سکیں۔ FPCCI میں خواتین انٹرپرینیورز کے لیے ایک سہولت ڈیسک بنایا جائے گا اور کاروباری خواتین کی بہتری کے لیے ملک میں مزید ویمن چیمبرز آف کامرس کے قیام کی کوشش کی جائے گی۔ UBG اور BMP پروگریسو کے فیڈریشن کے لیے امیدوار برائے نائب صدر اور آپٹما کے موجودہ چیئرمین آصف انعام نے کہا کہ مہنگی بجلی اور گیس کاروبار اور سرمایہ کاری کی ترقی کی راہ میں اہم رکاوٹ ہے، لہٰذا فیڈریشن کا الیکشن جیت کر پیداواری لاگت کم کرنے اور کاروبار کی بہتر ترقی کے لیے سستی توانائی کی پیداوار بڑھانے پر بھرپور زور دیا جائے۔ کسٹمز ایجنٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے UBG اور BMP پروگریسو کے فیڈریشن کے لیے امیدوار برائے نائب صدر آصف سخی نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے تاجر برادری کی کسٹم اور FBR سے متعلقہ مسائل کو بہتر انداز میں حل کروانے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ پاکستان ٹی ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین اور UBG اور BMP پروگریسو کے فیڈریشن کے لیے امیدوار برائے نائب صدر امان پراچا نے کہا کہ FPCCI کی موجودہ قیادت بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے، تاہم انتخابات میں کامیابی کے بعد تاجر برادری کے اہم مسائل کو حل کرانے اور معیشت کی بحالی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔
ICCI کے گروپ لیڈر خالد اقبال ملک نے کہا کہ SM تنویر کی ولولہ انگیز قیادت میں UBG اور BMP پروگریسو کا اتحاد بھاری اکثریت سے فیڈریشن کا الیکشن جیتے گا اور معیشت کے بہتری کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ چیمبر خطے میں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کے لیے کوشاں ہے اور اس امید کا اظہار کیا کہ فیڈریشن کی آئندہ قیادت اس اہم منصوبے کی تکمیل کے لیے ICCI کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ چیمبر کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختاوی نے کہا کہ UBG اور BMP پروگریسو کے پاس ملک کی معاشی بحالی کے لیے ایک واضح روڈ میپ موجود ہے، جسے FPCCI کے الیکشن میں کامیابی کے بعد عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد اور اتفاق سے تاجر برادری کے تمام اہم مسائل حل کروائے جائیں گے تاکہ کاروبار اور سرمایہ کاری کو بہتر فروغ ملے اور معیشت جلد بحال ہو۔ خرم اعجاز، احمد چنائے، سمینا فضل اور دیگر نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور FPCCI انتخابات میں UBG اور BMP پروگریسو کے امیدواران کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جب عاطف اکرام شیخ صاحب انشاءاللہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں گے اور ثاقب فیاض مگو صاحب SVP الیکٹ ہوں گے تو بزنس کمیونٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا، کہ جو آپ نے پچھلے 2 سال میں دیکھا کہ ہماری اکانومی کے جو حالات رہے، اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی کو جو میجر ڈیسیجن میکنگ تھی اس میں کس طریقے سے مشاورت میں نہیں لیا جاتا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ ایک نئی ینگ لیڈرشپ فیڈریشن میں لے کے آئے عاطف اکرام شیخ صاحب کی صورت میں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی الیکشن کمپین ہے اور اس کے بعد SM تنویر صاحب کی قیادت میں UBG کا پورا ایک ویژن ہے کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو کیسے بہتر کرنا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھانا ہے، ہماری جو فارن ریمیٹنسز ہیں ان کو کیسے بڑھانا ہے اور پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کیسے کرنی ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ SM تنویر صاحب کا جو ویژن ہے اگر اس کو ہم اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکے تو پاکستان کے تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اور مجھے بڑی اچھے طریقے سے یاد ہے جب ثاقب فیاض مگو صاحب فیڈریشن کے وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے تو اس وقت مرحوم SM منیر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو UBG ہے اس کو جوائن کر لیں۔ ایک دو دفعہ میٹنگز میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ UBG کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ جو ثاقب فیاض مگو صاحب کی لیڈرشپ میں اور ان کے ساتھ جتنے دوستوں نے BNP پروگریسو بنا کے UBG کے ساتھ الائنس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے ہم بزنس کمیونٹی کو اور خاص طور پہ جو کراچی کے لوگ ہیں جو ان کے مسائل ہیں اس کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ الیکٹ ہوں گے تو جتنی بھی بزنس کمیونٹی کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ ناظرین، الجزائر کے سفیر ابراہیم رومانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ مضبوط تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے، کیونکہ دونوں ممالک بہت سے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان الجزائر کو تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں سے ایک ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں ممالک اپنی معیشتوں کے بہتر نتائج کے حصول کے لیے کاروباری تعلقات کو بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ وہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ICCI کے دورے کے موقع پر تاجر برادری سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ الجزائر ایک اہم جغرافیائی محل وقوع پر واقع ہے جس کے پاس قدرتی وسائل کی وافر مقدار موجود ہے، لہٰذا پاکستان کے سرمایہ کار الجزائر میں سرمایہ کاری کر کے اپنی مصنوعات کو افریقی مارکیٹ میں برآمد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الجزائر کا تجارتی وفد لاہور اور کراچی میں ہونے والی نمائشوں میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ICCI بھی اپنا ایک وفد کاروبار کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے الجزائر کا دورہ کرے، جبکہ سفارت خانہ اس سلسلے میں
ہر ممکن تعاون کرے گا۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ICCI کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ پاکستان اور الجزائر کے درمیان دو طرفہ تجارت بہت کم ہے، لہٰذا دونوں ممالک نجی شعبوں کو قریب لا کر باہمی تجارت کو کم از کم $1 ارب تک بڑھانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور الجزائر زراعت، تعمیراتی مواد، کیمیکلز، ایلومینیم، پلاسٹک مصنوعات، الیکٹرک اور الیکٹرانک کا سامان اور کھانے پینے کی چیزوں سمیت متعدد شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، لہٰذا ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکلز، آلات جراحی، چمڑے کی مصنوعات اور کھیلوں کے سامان سمیت متعدد معیاری مصنوعات تیار کر رہا ہے، لہٰذا الجزائر پاکستان سے ان کی درآمدات بڑھانے پر توجہ دے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ICCI الجزائر سفارت خانے کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے نجی شعبوں کے درمیان مضبوط روابط قائم کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ پاکستان اور الجزائر کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید بہتر بنایا جائے۔ چیمبر کے سینئر نائب صدر فہد وحید اور نائب صدر انجینئر اظہر الاسلام ظفر نے بھی خطاب کیا۔ چیمبر کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیاری نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور الجزائر عوامی اور کاروباری روابط کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست پروازوں کا سلسلہ شروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ الجزائر کے موجودہ وزیر اعظم نادر الرباعی ان کے ذاتی دوست ہیں اور انہوں نے پاکستان میں بطور سفیر دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دینے کے لیے چیمبر کا ایک وفد الجزائر کا دورہ کرے گا۔ شیخ محمد اعجاز، مقصود تابش، ڈاکٹر عثمان، خالد محمود، اختر حسین، امتیاز عباسی، محترمہ منیزہ ماجد اور دیگر نے بھی پاکستان اور الجزائر کے درمیان تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے تجاویز پیش کی۔ ناظرین، بزنس مین پینل پروگریسو گروپ کے رہنما عادل صدیقی نے کہا ہے کہ SM تنویر کو فلائنگ ہارس قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس صوبہ پنجاب میں جو وزارتیں ہیں وہاں انہوں نے پرفارم کیا۔ انہوں نے کہا کہ بزنس مین پینل میں بہت سی چیزیں تھیں جن کو میرٹ پر نہیں کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پروگریسو گروپ کے ثاقب فیاض مگو کے گروپ کی حمایت کے بعد FPCCI کی کامیابی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیڈریشن کو اور ان کے لیڈران کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ صنعتی اور تجارتی پالیسیاں ان کی مشاورت سے بنائی جائیں۔ عشائیے سے SM تنویر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کی مضبوطی سے ہی بہتر پالیسی سازی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، پاکستان US ایلومنائی نیٹ ورک کے ایک وفد نے امریکی سفارت خانے کے کوآرڈینیٹر برائے ایلومنائی سلمان وہاب کی قیادت میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے امکانات پر چیمبر کے عہدیداران کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ وفد اکیڈمیا، انجینئرنگ، کاروباری افراد اور IT پروفیشنلز سمیت دیگر نمائندگان شامل تھے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیاری نے وفد کا خیر مقدم کیا اور اس بات پر زور دیا کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی کاروباری طبقہ جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی کر کے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں تاکہ وہ ہماری معیشت کی بحالی میں بہتر کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے پاکستانی امریکہ میں کامیاب کاروبار کر رہے ہیں، تاہم وقت کا تقاضا ہے کہ وہ پاکستان میں جوائنٹ وینچرز اور سرمایہ کاری پر توجہ دیں، جس سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو بہتر فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں پاکستانی کاروباری طبقہ پاکستان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو انجینئرنگ، IT اور دیگر شعبوں میں امریکہ کے اہم منصبوں سے ملانے میں کردار ادا کریں تاکہ ایک دوسرے سے علم اور مہارت کا تبادلہ کریں اور باہمی تعاون کے نئے مواقع تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی کاروباری خواتین کے درمیان بھی براہ راست روابط فروغ دے کر باہمی کاروباری تعاون کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ چیمبر کے نائب صدر انجینئر اظہر الاسلام ظفر نے بھی خطاب کیا۔
नाजरीन, इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन डॉलर का भाव 44 पैसे कम हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर का भाव 284 रुपये 53 पैसे था। इंटरबैंक में उससे कबल डॉलर 284 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे कम होकर 285 रुपये 50 पैसे पर आ गया। इसके साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए UBG चैनल।